محمد صاحب آج کل کے اسکالرس کے مطابق کیسے ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہ جناب جنرل سپروائزر ہیں شیخ محمد صالح المنجد. ٹھیک ہے, بہت بڑے سنی شیخ ہیں. یہ اپنے ایک جواب میں محمد صاحب کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں, آئیے پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں our prophet Muhammad, blessings and peace of Allah be upon him, was more shy than a virgin in the seculation. کہ ہمارے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ بہت ہی زیادہ شائع تھے, ایک ورجن سے بھی زیادہ شائع تھے. شاید ہے نا ورجن, ایک ایسی عورت جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, یعنی کہ اس نے ابھی تک سیکس بھی نہیں کیا, اس سے بھی زیادہ شائع تھے. جبکہ وہ ورجن تنہائی میں ہوتی ہے, سکلشن میں ہوتی ہے, تنہائی میں ہوتی ہے. ایون آفٹر ہی واز سینٹ ود دا گریٹسٹ میسج آف مین کائنڈ, جبکہ ان کے پاس انسانیت کے لیے سب سے بڑا میسج بھیج بھی دیا گیا تھا اس وقت بھی. ٹھیک ہے, اس وقت بھی یہ سب سے زیادہ شائع بندے تھے اس وقت بھی. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ ان کا ہے. تو یہ ہمارے نبی پاک کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور ہم نبی پاک کے بارے میں اس بات کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں. کل جناب ہمارے ایک بھائی نے جو لاسٹ لائف سٹریم میں ہمارے سے جڑے تھے, روب کرسچن صاحب, انہوں نے ایک پوائنٹ کی طرف میری نظر دہانی کرائی. تو میں نے کہا یہ پوائنٹ چلا دینا چاہیے. تو تھینک یو روب, آپ نے اس پوائنٹ کی طرف میری یاد دہانی کرائی, نظر ثانی کروائی. یہ جناب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 84 ہے, آیت نمبر 84 ہے, یہ کچھ بول رہی ہے. اس میں تفسیر القرطبی مجھے بہت پسند ہے, آپ سب جانتے ہیں قرطبی مجھے بہت پسند ہے, بہت ہی زیادہ پسند ہے. تو یہ تفسیر القرطبی ہے. ٹھیک ہے جی, تفسیر القرطبی میں وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ جس کے راوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا ایک حدیث بیان کر رہی ہیں. تھوڑا سا اور زوم کر دیتا ہوں تاکہ جن جن لوگوں نے اس کی امیج لینی ہے وہ لے سکیں. تو وکان علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا ہم اس کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس سارے کے سارے کو جب جو بتا رہی ہیں وہ جو ہمارے نبی علیہ السلام ہیں ان کے اوپر صلوات ہو, پریئر ہو اور سلام ہو اور سلامتی ہو, کہ جس وقت آسمان بارش برستا تھا, جس وقت آسمان بارش برستا تھا, یعنی جب آسمان سے پانی برستا تھا, تو وہ فوراً سے پہلے اپنے کپڑے اتار کے, یعنی اسٹرپ کر کے, اسٹرپٹیز دیکھیے کبھی, اسٹرپٹیز جو ہوتے ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں اسٹرپ بٹ نیکڈ, سارے کپڑے اتار کے بٹ نیکڈ ہو کے تو بارش کا مزہ لینا شروع کر دیتے تھے. بٹ نیکڈ ہو کے بارش کا مزہ لینا شروع کر دیتے تھے. یہ اس نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ ایک ورجن سے بھی زیادہ ورجن سے بھی زیادہ وہ ہے, شائع ہے. تو جناب ہم translate.google.com میں جاتے ہیں, عربی سے انگلش کی ٹرانسلیشن بنواتے ہیں. when the sky rains, جب sky بارش برستی تھی, he takes off his clothes, تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے, and strips, اور strip یعنی کہ بٹ نیکڈ ہو جاتے تھے, until it rains, جب تک بارش ہوتی رہتی تھی. so ہمارے پیارے نبی جو کہ ایک ورجن سے شائع, ورجن سے بھی زیادہ شائع ہیں, وہ بٹ نیکڈ ہو کے یعنی کہ ننگ درنگ ہو کے بارش میں نہانے کے لیے گھس جاتے تھے جب تک بارش ہوتی رہتی تھی. تو اب آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا جب بارش ہوتی ہے کا جو ٹائٹل ہے وہ کیوں ہے. ہمارے سردار صاحب کہتے ہیں جی امب دا پتہ نہیں اس کو ہندی میں کرتے ہیں, لیٹس سی ہندی میں صحیح. ارے یار ہندی پڑھنے والا, ابے چھوٹو رام آجا یار, کیا نام ہے اپنا فیض عالم, یار ہندی پڑھوانی ہے تجھ سے یار, لائیو پہ تجھے ہندی پڑھوانی ہے یار. ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, ارے نیچے اردو والی ہندی میں لکھا ہوا ہے, اگر آسمان میں بارش ہوتی ہے تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے اور بارش ہونے تک کپڑے اتار دیتا ہے. تو یہ جناب ہندی آ گئی. سمیر یار ہندی پڑھوانی ہے, لائیو پہ آ یار, کیا کر رہا ہے. اور فیض عالم, دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے. فیض آ گیا. فیض تیرا وہ مائک کنیکٹ نہیں ہے یار, ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے. اچھا جی ملگرس فرنینڈس نے 499 کا سپر سٹیکر پھینکا ہے.
اور جو کہ اگر ہم لائف میں دیکھیں تو وہ لافٹر سپر اسٹیکر ہے. سر تھینک یو سو ویری مچ آپ نے آپ کی سپورٹ کا. تو جناب جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ جب بارش ہوتی ہے تو ہر مومن جو کہ فالو کرتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے. سر یاد رکھیے یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں صحن نہیں ہوتے تھے، برآمدے صحن نہیں ہوتے تھے، چار دیواری اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی. تو آپ جب کپڑے اتار کے نہاتے تھے تو بٹ نیکڈ ہو کے نہانا، آپ باہر ہی ہوتے تھے. 6 6 فٹ کی دیواریں نہیں ہوتی تھی آپ کے گھروں کے ارد گرد، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی. آپ بٹ نیکڈ ہو کے اگر نہا رہے ہیں بارش میں، کپڑے اتارنے کے بعد، اسٹرپ کرنے کے بعد، تو آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ہیں. یہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے کچھا پہنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ کچھا پہن لیتے تھے کپڑے اتار کے. نہیں، اس زمانے میں سلے ہوئے کچھے ہوتے تھے. مجھے نہیں پتا، شاید ہوتے ہوں شاید نہ ہوتے ہوں، یہ تو کوئی بتا بھی نہیں سکتا. لیکن یہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ اپنے کپڑے اسٹرپ کر دیتے تھے، اسٹرپ نیکڈ ہو جاتے تھے اور پھر جاتے تھے. یہ اور فیض عالم صاحب ہمارے ساتھ آ گئے. جی فیضو بھائی ویلکم. لالا جی آپ نے بلایا ہم حاضر ہو گئے. سر بہت بہت مہربانی. ہندی پڑھیں یار، یہ کیا لکھی ہوئی ہے یار. اوکے. اگر آسمان میں بارش ہوتی ہے تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے اور بارش ہونے تک کپڑے اتار دیتا ہے. تو یعنی یہ گوگل نے ٹرانسلیٹ کیا ہے تو تھوڑا سا گڑبڑ مسئلے تھوڑا والا. سا کیا ہے اس نے، اچھے سے ہاں نہیں کیا لیکن تھوڑا. لیکن ان فیکٹ وہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ کپڑے اتار دیتے تھے اور جب تک بارش رہتی تھی وہ کپڑے اتار ہی رکھتے تھے اور بارش میں نہیا نہیا کرتے تھے. اور لولو جی نے CHF 5 کا سپر اسٹیکر پھینکا ہے اور وہ سپر اسٹیکر کہہ رہا ہے ہاؤ از اٹ گوئنگ. اٹ از گوئنگ ویری ویل لولو جی، ویلکم ویلکم. تو جی ڈیولز ایڈوکیٹ، میں نے یہی بتایا ہے کہ روب کرسچن نے یہ میری نظر اس کی طرف درائی تھی. کل میں روب کے ساتھ لائیو تھا، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. تو وہاں پہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو رہی تھی. اور میری جو اس سنڈے کو لائیو سٹریم ہے، اس سنڈے کو، اس میں فادر زکریا بطرس ایک دفعہ پھر آ رہے ہیں. اور فادر زکریا بطرس اس چیز کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے کہ محمد صاحب اس طریقے کی حرکتیں کیوں کرتے تھے اور کتنے اور مرد تھے جن کے ساتھ محمد صاحب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام حرکات و سکنات کرتے رہتے تھے. ہم اس کے اوپر اس سیٹرڈے کو بڑی ڈیٹیل میں جائیں گے اور فادر زکریا بطرس جی جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ محمد صاحب کس کس طریقے سے کیا کیا حرکات و سکنات کرتے رہتے تھے. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز میں. تو یہ جناب ہم مزید دیکھتے ہیں، واپس چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں جناب ایک اردو کی تفسیر. اردو کی تفسیر اسی چیز کے لیے انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا صفائی کرنے کی کوشش کی ہے. ٹرانسلیشن کرتے وقت انہوں نے چیزوں کو تھوڑا سا چھپانے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے ایک چیز ایڈ کی ہے اردو کے اندر جو کہ آپ کو نہیں ملتی ہے عربی کے اندر. تو یہ جناب تفسیر القرطبی ہی ہے، چیپٹر نمبر 20 آیت نمبر 83. انہوں نے آیت 84 کو اور 83 کو اکٹھا کر کے یہاں پہ بیان کیا کیونکہ 84 آیت کو یہ لوگ کمپلیٹلی بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ڈر لگ رہا تھا ان کو. تو انہوں نے اس کے اندر کپڑے اتارنے کے ساتھ چند ایک اور باتیں لکھی ہیں، وہ آپ کو دکھاتا ہوں. ونس اگین سفیان نے مسعر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے تاکہ جسم پر بارش لگے. تاکہ جسم پہ بارش لگے. یار یہ جو تاکہ جسم پہ بارش لگے ہے نا، یہ عربی میں آپ کو نہیں لگے گا، ملے گا. یہ انہوں نے ایڈ کیا ہے اس کے اچھا اندر. ٹھیک ہے، اچھا جی. یہ انہوں نے ایڈ کیا، یہ آپ کو عربی میں نہیں ملے گا. تو محمد صاحب بٹ نیکڈ ہو کے اسٹرپ کر کے تو نہانا شروع کر دیتے تھے جب بارش ہوتی تھی. لیکن آپ اگر یہ 84 آیت کی تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا ہی نہیں یہ چیز. انہوں نے اردو میں 84 آیت کے نیچے تفسیر ہی نہیں لکھی. انہوں نے کیا کیا ہے کہ 83 آیت کے اندر بیچ میں تھوڑا سا ڈال دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے. یہ صرف لالا جی یہیں پر نہیں ہے، انہوں نے بہت سی جگہوں پر ایسا جھول جھال کیا ہوا ہے. سر میں حیران ہوں سر، جہاں دل کرتا ہے جھول کر دیتے ہیں یار. ان کو خوف خدا ہی نہیں رہ گیا یار، اپنے ہی اللہ سے نہیں ڈرتے یہ. اوکے، آمنا جی بھی جڑی ہوئی ہے لائف اسٹریم میں. آئی ڈونٹ نو ویئر ایرم فائنڈ دیز انفو LOL. آمنا جی ویلکم. تو سمیر صاحب ویلکم جی ویلکم. سمیر صاحب کیا کہیں گے بارش میں نہانے کے لیے اور جسم کے اوپر بارش لگنے کے لیے کپڑے اتارنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ کپڑے لوہے کے ہوتے تھے اس زمانے میں یار. تو ایک بات بتائیے یار، مومنوں کی مرضی ہے، پہن کے نہائے یا اتار کے نہائے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن لیکن سر جس زمانے کی بات ہو رہی ہے اس زمانے میں 6 6 فٹ کی دیواریں نہیں ہوتی تھی مکہ مدینہ میں کہ آپ دیوار کے اندر کپڑے اتار کے نہا رہے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. سر اس زمانے میں تو دیواریں بہت کچھ نہیں ہوتی تھی. تو یہ محمد صاحب ننگ دھڑنگ نہا کیوں رہے ہوتے تھے یار؟ تو تھوڑا مطلب ان کو کافی وقت میں وہ نہاتے تھے نا، کہیں عرصہ گزر جاتا تھا وہ نہاتے نہیں تھے، تو
अब हो सकता है कि उनको बारिश में नहाने का ज़्यादा मज़ा आता हो क्योंकि शावर नहीं होता था ना पहले अरब ममालिकों में, तो शावर का शौक है उन्हें। तो मग्गे से कौन पानी डालेगा, कौन नहाएगा, इसलिए वो नेचुरल शावर लेते थे। ओके ओके तुम लोग सर। यार तुम लोग ना दोनों मुर्तद हो, और तुम लोग जो है ना वाजिबुल कत्ल इसलिए तो कहा जाता है तुमको, तुम ऐसी ऐसी बात करते हो। तुमको ये नहीं पता कि बारिश की बूंदों के साथ अल्लाह की रहमत उतरती है, वो रहमत डायरेक्ट बदन के ऊपर गिरे और अंदर समा जाए, इसलिए नहाते थे कपड़े उतार के। तुम क्या जानोगे, तुम माशा मुर्तद लोग हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सर ये तो आपने बिल्कुल सही बात की सर, मैं हैरान हूँ। लेकिन सर इससे एक और बात भी वाज़ेह होती है कि मोहम्मद साहब के अल्लाह मियाँ को भी नेकेड रहना बहुत पसंद है। आपको पता है जन्नत में जब आप उठाए जाएँगे आखिरी टाइम में, तो आप बट नेकेड होंगे। क्या आपको पता है इस चीज़ का? नहीं पता था। ओके। ये देखें सर, क़यामत के दिन सही बुखारी की हदीस है 3349, क़यामत के दिन जब आप उठाए जाएँगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग हशर में यानी कि हशर के मैदान में जिस वक़्त अभी आप लोगों के ऊपर होना है अ, फैसला होना है, अल्लाह ने फैसला करना है, उस टाइम पे तमाम दुनिया के लोग जो आज तक मर चुके हैं और जो क़यामत तक मरेंगे, वो सब इकट्ठे किए जाएँगे। ठीक है ना? यहाँ तक तो पता है सबको, इकट्ठे किए जाएँगे। लेकिन वो इकट्ठे कैसे किए जाएँगे ये देखिए, नंगे पाँव, नंगे जिस्म, बट नेकेड और बिन खतना यानी कि बगैर सर्कमसिजन के होंगे। सर ये क्या मतलब है? अल्लाह मियाँ वहाँ पे भी सबको नंगे खड़ा करेगा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब नंगे के नंगे, नंगे पाँव, नंगे जिस्म और हर एक के खतने वाली जगह भी नज़र आ रही होगी कि खतरा नहीं हुआ हुआ। देखो कर दी ना फिर से तुमने वही मुर्तदों वाली बात। अरे भाई वहां पे जो है, जिस वक्त इतना नफसा नफसी का आलम होगा, और सबकी जो आंखें हैं ना वो सर के ऊपर होंगी, वहां ऊपर जहाँ बाल होते हैं, तो कोई किसी को देखेगा ही नहीं। अब नंगे हो या कपड़े में क्या फर्क पड़ता है। पूरी बात बताया करो ना, तुम लोगों को गुमराह करते हो। अरे! अरे, 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 अरे! लेकिन सर ये कारी मुश्ताक जी कह रहे हैं आप लोग इस आयत का इस्तिदलाल बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो जनाब कारी साहब लाइव स्ट्रीम का लिंक लाइव में मौजूद है। आप उसे क्लिक करें और हमें इस आयत का इस्तिदलाल आके बता दें, ताकि हमें पता लग जाए हम तो जाहिल हुए, हमें क्या पता हो। क्यों एक्स मुस्लिम समीर साहब? बिल्कुल, जी जी बेशक आप बिल्कुल। ही का इंतज़ार था कारी साहब हमें। आलिमों से रहनुमाई मांगो। देखो कुरान भी कहता है कि इल्म हासिल करो उनसे जो अहले इल्म है। तो कारी साहब यहाँ मौजूद हैं, अहले इल्म है, उनसे पूछो ना, तुम अपनी इंटरप्रिटेशन दिए जा रहे हो। जी, जी, जी। हमारे इमरान खोखर साहब जी कह रहे हैं, हाँ, 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 नंगा पीर। नंगा पीर। अच्छा जी, समीर साहब ये गौरव कुमार साहब का सुपर चैट लीजिए सर। जी गौरव कुमार जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन करते हुए कहा है, दिस इज एब्रोगेटेड। सूरा नंगा नाच इज नोट इन कुरान। जी, माशाल्लाह ये तो नहीं है लेकिन ये जो आयत है सर वो बड़ी खतरनाक आयत है। वो आयत कहती है मूसा ने अर्ज किया बस वो मेरे पीछे पीछे ही हैं और ए मेरे परवरदिगार मैं तो तेरी तरफ जल्दी की ताकि तू राजी हो जाए। तो अगर हम इस आयत को पढ़ें यहाँ पे इसकी तफसीर को पढ़ें तो ये क्या कहती है जरा पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। हजरत आयशा से रवायत है जब बारिश होती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े उतार दिए करते थे ताकि बारिश लगे और फरमाते थे क्या फरमाते थे ये मेरे रब का करीबी अहद है। ये रब का करीबी अहद है। अहद मीन्स वादा है कि आप नंगा ना हो मैंने आपको नंगा देखना है लाइक क्या वादा क्या है। आप तो ना अल्लाह मियाँ के कैरेक्टर पर डाउट कर रहे हो। ना ना नाउजुबिल्ला सर मैं करैक्टर पे डाउट नहीं कर रहा। ये देखें ये कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और आपके बाद वालों की तरफ से शौक मोहब्बत की वजह से था। इसी वजह से कि अल्लाह मियां ने कहा शौक रखो नंगे होके नहाने का। सर ये मैं तो नहीं कह रहा सर। ये मैं सर ये अगर कोई मसला है तो कुर्तबी के अंदर है और हजरत आयशा के अंदर है नाउजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। मेरे अंदर तो नहीं है मैं तो दिखा रहा हूँ जो लिखा हुआ है यार। लाला जी फिर तो इस हिसाब से हमने काफ़ी वक़्त तक इस्लाम को गलत फ़ॉलो किया और अल्लाह मियाँ का नाफ़रमानी किया हम लोग क्योंकि मैं तो कच्चा पहन के नहाता था। अब अगर मुझे पहले पता अरे होता कि तुम अल्लाह मियाँ अरे चाहते हैं कि अरे वो फैज भाई तुम आज भी गलत फॉलो कर रहे हो। हम कुर्तुबी को नहीं मानते, हम सही बुखारी को नहीं मानते, हम मौदूदी को मानते हैं, उसका दिखाओ। सर ये एक सुपर चैट नहीं चैट आई है। ये सर पढ़िए हिंदी में है मुझे नहीं पता लग रहा क्या भाई अरब में 1400 साल पहले औरतें अधनंग होती थी, छातियां साफ दिखती थी। कबीरा जी। है। ओके ओके मगर यहाँ पे तो मोहम्मद साहब के टांगों के बीच वाली चीज भी साफ दिखाई दे रही होगी अपेरेंटली। तो अरे हमारे साथ वाई इस्लाम फिर से जुड़ गए हैं। अगर ये वही वाले वाई इस्लाम हैं देखते हैं कि वही वाले वाई इस्लाम है कि दूसरे वाले वाई इस्लाम है। जनाब वाई इस्लाम जी क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ, एकदम हाँ वही वाले वाई बस। इस्लाम है। ओके हाँ, आवाज पहचान ली।
ہاں جی، روی اے جے نے 40 روپیز کا سپر چیٹ دیا ہے، کہتے ہیں نیکڈ سائنس. تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کی سپورٹ کا. بالکل نیکڈ سائنس. جی بھائی اسلام جی آپ کیا کہتے ہیں سر اس بارے میں؟ اس بارے میں یہی کہہ رہا ہوں میں کہ آیت کسی اور ٹاپک پہ تھی، آپ نے اس کی تفسیر کسی اور ٹاپک کی نکالی ہے، پھر حدیث کسی بھی چیز کا ریفرنس دکھ نہیں دے رہا ہے مجھے یہاں پہ. سر کوئی بات نہیں، آپ میرا قصور نہیں نا، یہ تو آپ اپنے تفسیر رائٹرز کو بولے نا کہ وہ جاہل تھے، انہوں نے بیچ میں کیسے ڈال دی. ہاں مطلب ریفرنس نہیں ہے نا اس کا. ہاں بالکل سر، وہ تو آپ ان سے بات کریں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ محمد صاحب ننگ دھرنگ ہو کے ہاں بارش میں کیوں نہاتے تھے، یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہاں. اب میں اس بارے میں کیوں بات کروں جس کا ریفرنس